بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورہ حجرات میں آیت نمبر 14 ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ آیت نمبر 13 اور 14 ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس آیت میں کیا تھا؟ اس آیت نمبر 13 میں تھا کہ بتایا گیا تھا آدمی کی تمام کے تمام انسان وہ ایک مرد اور ایک عورت یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ فیملی سسٹم بنایا ہے یا پھر یہ جو خاندانی نظام بنایا ہے یا پھر بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کے ہیں۔ مائک میوٹ پلیز، مائک کو میوٹ کر لیجئے۔ یا بہت سارے لوگ جو الگ الگ طرح کے ہیں، الگ الگ رنگت کے ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، الگ الگ بیک گراؤنڈ ہے، الگ الگ خاندان ہے، الگ الگ قبیلے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ تو ایک لفظ اللہ نے بیان فرمایا لتعارفوا، یہ اس واسطے اللہ نے بنایا ہے تاکہ سب ایک دوسرے سے متعارف ہوں، ایک دوسرے سے انجان نہ ہو، یعنی ایک کا انٹروڈکشن دوسرے کے سامنے دینا ہو، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک خاندانی نظام بنا دیا۔ لیکن حقیقت کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ تو حقیقت یہی اللہ کے نزدیک کہ تقوی اصل ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا اصل ہے؟ تقوی اصل ہے۔ تقوی کے تعلق سے یہ بات ہوئی تھی کہ تقوی کا نام ہے پاس و لحاظ کا، یعنی کہ اپنی زندگی کے ہم اپنے ہر ایک شعبے میں یہ دیکھیں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ایک وقت ایک سیکنڈ ضرور رکھ کے سوچیں کہ ہمیں یہ کام کرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا۔ کیا ہمارے وہ فرشتے جو ہمارے داہنے اور بائیں کندھے پر ہیں، نیکی لکھنے والا فرشتے کی قلم حرکت میں آئے گی، یا ہمارے اس عمل سے ہمارے نام اعمال میں برائی لکھی جائے گی؟ اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انسان جب یہ تصور کرے گا اور اس پر عمل کرے گا تو وہ جو اعمال یا وہ چیزیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں انسان اس سے بچے گا، اور وہ چیزیں جو اللہ کو خوش کرنے والی ہیں انسان ان کو کرے گا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز سے باخبر ہے، یہ چیزیں بتائی گئیں۔ اس میں ہمیں یہ پیغام ملا تھا کہ انسانی مساوات، یعنی کہ انسان کیا ہے؟ انسان سارے کے سارے برابر ہیں، ایکول ہیں۔ نسب، خاندان، دولت وغیرہ کی بنیاد پر فخر نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح کیا ہے، اگر کوئی چیز ہے ہی جس پہ فخر کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، جس پر عزت کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یعنی کہ آپ جس قدر اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو جو بندہ جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اس کی زندگی میں اس کا اثر دکھتا ہو، تو صحیح معنی میں وہی انسان اتنا افضل ہے۔ خاندانی بنیاد پر یا روپے پیسے پر یا کسی اور چیز پر کوئی کسی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ دوسری ایک آیت آئی تھی جس کا شان نزول یہ تھا کہ قبیلہ بنو اسد کے چند آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب وہ خدمت میں حاضر ہوئے تو مکی دور نہیں تھا، وہ مدنی دور تھا، یعنی مدینہ منورہ میں وہ لوگ حاضر ہوئے قبیلہ بنو اسد کے، اور جو زمانہ تھا وہ یہ تھا کہ سخت قحط یعنی ایک سوکھا پڑا ہوا تھا، شدید سوکھا پڑا ہوا تھا۔ لوگ حاضر ہوئے، اور وہ لوگ جو حاضر ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر کے آئے۔ وہ لوگ کیا کہے؟ ہم ایمان لے کر کے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس دعوے کو کھولا اور کہا کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے کر کے آئے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ کیا ہوا؟ تم نے ظاہری اسلام کو قبول کیا ہے، ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر تم ان ساری چیزوں سے الگ ہٹ جاؤ اور توبہ کر لو اور اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لو، تو اللہ و تعالی تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والے، مغفرت فرمانے والے، خوب خوب ہمیشہ رحم کرنے والے۔ تو یہ باتیں ہو گئی ان کے سامنے۔ اب آج کی جو آیت ہم پڑھیں گے، جو آیتیں ہم پڑھیں گے، اچھا اس میں یہ بھی دیکھیے ایک بات آ گئی تھی کہ ایمان اور اسلام کیا ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان جو دل سے تعلق رکھتا ہے، جو ہمارا فیتھ ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ ایمان ہے۔ اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے پارٹ آف باڈی ہیں، یعنی جو ہمارا ہاتھ ہے، ہماری دماغ ہے، ہمارا بدن ہے، وہ جس عمل کو کرتا ہے، جس ایکٹ کو کرتا ہے ایز اے مسلم، وہ اسلام کہلاتا ہے۔ نماز
کیا ہے؟ یہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے، ایمان سے تعلق نماز نہیں ہے۔ ہاں نماز فرض ہے، 5 وقت کی نمازیں جو قرآن کی آیتوں سے، ہاں تو یہ تو ماننا ایمان سے تعلق، لیکن وہ عمل کرنا، نماز پڑھنا، یہ ایک اسلام ہے۔ مطلب کہ یہ کیا ہے؟ ہم دکھتا ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ دکھ رہا ہے نا، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں یہ دکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی جو ساری چیزیں ہیں جو دکھتی ہیں، جن کا تعلق ایک عمل کرنے سے ہے، تو وہ اسلام ہے۔ اور جو صرف ایک ایمان ہوتا ہے، اس میں آپ کریں گے نہیں، مطلب آپ کر نہیں سکتے، اس میں کچھ دکھانے والی چیز نہیں ہوتی، وہ دل میں ہوتا ہے، لیکن اصل ایمان ہی ہوتا ہے، دل والا ایمان ہوتا ہے۔ تو اسلام اور ایمان کے درمیان یہ فرق تھا باریک سا۔ اب آیت نمبر 15 میں آئیے کچھ باتیں اس کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 15، آیت نمبر 16، آیت نمبر 17، آیت نمبر 18 آیتیں ہیں چونکہ، اور انشاءاللہ آج ہم سورہ حجرات کو مکمل بھی کر لیں گے۔ تو آیت نمبر 15، 16، 17، 18 میں جو بات کہی جا رہی ہے، یہ بات انہی قبیلہ بنو اسد کے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے، لیکن بہت ساری باتیں اس میں کامن کہی جا رہی ہیں، سارے لوگوں سے کہی جا رہی ہیں، ایمان والوں سے کہی جا رہی ہیں، اور دوسرے جو لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے کیا کیا چیزیں اسلام میں اور ایمان میں ضروری ہے، اور ان لوگوں نے کیا کیا غلطیاں کی، ان کی کیا کیا عیوب تھے، اس پر بھی نشاندہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ انما المؤمنون، بلا شبہ مسلمان مومنین تو وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر۔ مومن کون ہے؟ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب یہاں سے پہلے تو چونکہ بنو اسد جو قبیلہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک ان کی بات بتائی گئی، قالت الاعراب آمنا، اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں جو بات بتائی گئی، اور ان کے جو دعویٰ، ان کا جو کھوکھلا دعویٰ تھا ایمان کا، اس کی کلئی کھولی گئی۔ بٹ اب 15 نمبر آیت نمبر 15 سورہ حجرات میں بتایا جا رہا ہے کہ جو صحیح مومن ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور ان کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی میں سچے مومن بننا چاہتے ہو تو تم کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ کیا فرمایا؟ کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، کوئی شک نہیں کرتے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں پر ایمان کے تعلق سے جو ایک پختگی والی بات ہے وہ بیان فرمائی جا رہی ہے۔ دیکھیے ایمان تو کئی دنوں سے ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایمان ایک لازمی جز ہے۔ ایمان بالکل مطلب اس میں کہیں سے کوئی شک اور کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ایمان کے علاوہ جو دوسرے اعمال ہیں، جو اسلام ہم کہتے ہیں جسے، یا نماز یا جو بھی ہمارے نیک عمل ہیں، اس میں اگر کوئی کمی ہے، کوئی زیادتی ہے، کبھی کچھ کوتاہی ہو گئی تو ٹھیک ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے، بٹ اگر آپ سے کبھی کوئی کمی ہوئی گئی، کسی سے کچھ غلطی ہوئی گئی، تو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس غلطی کی آپ کو سزا مل جائے، یا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم و کرم سے آپ کو معاف کر دے، جنت میں ڈال دے اگر آپ ایمان کے ساتھ گئے ہیں تو یہ معاملہ اس وقت ہے جب آپ کسی عمل کو کرنے والے ہیں، جو اگر ہم پچھلی آیتوں کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں تو ایمان اور اسلام کا جو فرق، تو اسلام میں تو اگر آپ تھوڑی کمی کر دیے، اسلام سے مراد وہ عمل، اس سورہ حجرات میں جو اس سے پہلے آیت گزری اس میں جو جس اسلام کی بات کی گئی وہ میں کہہ رہا ہوں۔ اب ایسا نہ ہو کہ اسلام سے مراد انسان سوچے کہ جو مذہب ہے، جو دین ہے، اس طرف کہا جا رہا ہے، نہیں، یہاں پہ اسلام اور ایمان میں فرق بتایا جا رہا ہے نا۔ ایک کامن طریقے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے، ہاں تو اسلام ایک مذہب ہے تو یہ نہیں کہ مذہب میں کمی زیادتی نہیں،
آپ کا جو پرسنل نیکیوں والا عمل ہے اگر اس میں کمی ہے یا زیادتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے گناہوں کی سزا دے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ لیکن ایمان کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک اللہ تبارک و تعالی کے وحدانیت کی، اس کی توحید کی، اس کے اوپر ایمان لانے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بطور آخری نبی ماننے کی، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب ماننے کی، اور اس طرح سے اور ساری چیزیں جو ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا تعلق عقیدے سے ہے، آپ نے ان ساری چیزوں کو اپنا لیا اگر، تو اب ایک بات بالکل واضح طور پر یہ سمجھ لینی چاہیے اس آیت کی روشنی میں کہ ایمان کے اندر کمی نہیں کی جا سکتی۔ جن احکام کا تعلق ایمان سے ہے اس میں کمی نہیں کی جا سکتی، کمی نہیں کی جا سکتی۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ہم ایمان، بھائی ایک حصے کا نام نہیں، ایک بہت بڑی چیز ہے ایمان۔ اللہ پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ اگر کوئی انسان کہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں، مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی مانتے ہیں، لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ نہیں مانتے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے یہ تینوں چیزوں کو مانتے ہیں لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اگر ان چاروں چیزوں کو کوئی مانے اور یہ کہے کہ اس سے پہلے جو رسول آئے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، تو یہ بھی جو ہے مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی ان ساری چیزوں کو مانے اور کہے کہ فرشتوں کا کوئی وجود نہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، وہ بھی مومن نہیں۔ تو گویا کہ جن چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے، فیض سے ہے، اس میں کمی نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو یہ کمی نہیں کی جا سکتی، کمی نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، دوسری چیز مطلب ایمان میں نقص نہیں ہو سکتا، اس میں اس کی کوانٹیٹی مطلب جو ہے اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ثم لم یرتابوا، اس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا، ہے نا؟ کوئی مان رہا ہے اور پھر لیکن لگا دے، اس میں اللہ کے وجود کو مانے بٹ لیکن لگا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بٹ لیکن لگا دے، اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے وہ مانتا ہے، اس کا ایمان ہے، لیکن لگا دے۔ لیکن سے مطلب یہ ہے کہ ہاں میرا یقین تو ہے کہ ہوگا، میرا ایمان تو ہے کہ ایسا ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن تھوڑا پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ مان لیجئے نہ ہو تب، مان لیجئے نہ ہو تب، یہ بھی شک ہے، شک والی بات۔ ایمان قرآن اللہ کی کتاب ہے، نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی کہے کہ ہم اس کو بالکل مانتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم سچے مومن ہیں، لیکن کہے کہ مان لیجئے اگر قرآن اللہ کی کتاب نہ ہو، پتہ نہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو تھوڑا سا بھی شک کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ایمان سے جڑا ہوا اگر وہ حکم ہے تو پھر آپ اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ اس میں شک میں مبتلا ہو رہے ہیں، یعنی ایمان والی چیزوں کے تعلق سے آپ شک میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ آپ کا ایمان ہی نہیں رہے گا، چلا جائے گا۔ کیونکہ دو چیزیں ہیں، ایمان کی جو کوانٹیٹی ہے، جو ایک 100% ہے نا، اس کو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ جب آپ کسی ایسے ایگزام میں بیٹھے جس میں آپ کسی کلاس میں تھے، اور وہاں پہ کلاس میں کیا تھا؟ ٹھیک ہے آپ 100% لائیے، آپ تب بھی پاس ہیں، 80% لائیے پاس ہے، 60% لائیے پاس ہے، فرسٹ ڈویژن۔ اس طرح سے کرتے کرتے ایٹ لیسٹ آپ پاسنگ مارک لا لینا، آپ پاس ہو جائیں گے، اگلے اسٹیپ میں چلے جائیں گے، اگلے کلاس میں چلے جائیں گے، ہے نا؟ بٹ کیا ہے ایمان؟ کیا چیز ہے؟ اب ایک سبجیکٹ ایسا بھی آپ کو دیا گیا جس میں یہ ہے کہ آپ کو 100% میں 100% لانا ہے، 99.9 بھی آپ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ تو 99.9 بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اتنا بھی کیا تو یہ مانا جائے گا کہ آپ زیرو ہیں، یا تو 100 ہے یا کچھ نہیں ہے اس سبجیکٹ میں، یا تو 100 نمبر ہے یا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایمان ہے، یا تو آپ مانیے تو پورا اسلام مانیے، پورا ایمان پورے عقیدے کو مانیے، جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جن کا تعلق ایمان سے ہے، پوری باتوں کو مانیے، یا پھر آپ اگر اس میں سے ایک ذرہ برابر بھی کمی کر رہے ہیں تو ویسے ہی ہے کہ گویا کہ آپ نے ایک بھی بات نہیں مانی۔
تو ایمان اتنا سنجیدہ معاملہ ہے نا، کیونکہ ایمان پہ ہی دار و مدار ہے، تو ایمان میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ لہذا ہمیں یہ اپنے دل میں بالکل بٹھا لینا چاہیے کہ سورج جس طرح سے ہم دن میں دیکھتے اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، اسی طرح سے اللہ کا وجود اس سے کہیں زیادہ پختگی سے ہمارے دل میں بیٹھا ہونا چاہیے۔ سورج کے وجود سے کہیں زیادہ، جسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یار سورج نکلا ہوا ہے، ڈوب رہا ہے تو رات ہو رہی ہے، یقین ہو جاتا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ یقین اس بات کا ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ اور ایمان کے جو بھی اجزاء، جو بھی پارٹس، جو بھی برانچز ہیں، ان ساری چیزوں کے تعلق سے یہی ہونا چاہیے کہ وہ بالکل سورج جس طرح سے نکلا دن میں، اس سے زیادہ یقین اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہاں ایمان میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو وہ سچ ہے، وہ ہونی۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، لم یرتابو، اس میں کوئی شک نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ بتایا تو قبیلہ بنو اسد کے لوگوں سے جا رہا ہے، لیکن یہاں پر مخاطب ہم سب ہیں، پورے کی پوری امت، پورے انسان ہیں۔ اور کیا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ مومن کی دوسری صفات کیا ہے؟ ایمان والی بات ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ وہ اپنے نفسوں سے، یعنی اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، ہے نا، اپنے مال سے اللہ کی رضا کو تلاشتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ذریعے سے، یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر لٹاتے ہیں۔ اور ایک پوائنٹ کی بات یہ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، انسان کہتا ہے کہ ہماری پراپرٹی، میں نے یہ بنا لیا، میں نے وہ بنا لیا، میں نے اتنا بینک بیلنس کر لیا، میں نے اتنا بڑا بنگلہ اپنا بنا لیا، یہاں پہ پراپرٹی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ انسان اپنے مال کے تعلق سے یہ کہتا ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ایک حدیث میں اشارہ ہے کہ صحیح معنی میں تو مال انسان کا وہی ہے جو انسان کھا لیتا ہے، یعنی کہ جو آپ مال جو کھانے کی شکل میں آپ نے اپنے مال کو اپنے رزق کی شکل میں کھا لیے، وہ آپ کا مال ہے، یا پھر جو آپ پہن لیے اور پھر پہن کے کپڑے کی شکل میں پرانا ہو گیا، وہ آپ کا مال ہے، یعنی جو کھائے اور پہنے وہ آپ کا مال ہے، یا پھر آپ نے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ آپ کا مال ہے۔ اللہ کی راہ میں جب آپ 10 روپے، 5 روپے، 500 روپے، 5000 روپے، 5 لاکھ روپے، 5 کروڑ روپے، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ جب خرچ کرتا ہے تو وہ صحیح معنی میں وہ اپنے خرچ کرنے والے کا مال بنتا ہے، صحیح معنی میں یہی ہے۔ اب کوئی سوچے کہ یار ہم نے تو مال دے دیا کسی فقیر کو، صدقے کی شکل میں، صدقہ فطر کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، کسی شکل میں ہم نے تو کسی کے یہاں کسی یتیم کی جو ہے اس کی کفالت اور اس کی پرورش کرا دی، اور اس پہ میرا پیسہ خرچ ہو گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کا مال ہے۔ صحیح معنی میں تو میں نے اس یتیم کو دے دیا، صحیح معنی میں تو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فلاں جو ہے مسکین کو دے دیا، تو میرا مال کیسے ہوا؟ تو صحیح معنی میں جب آپ غور کریں گے تو آپ کا مال دکھے گا۔ کیسے؟ آپ اس مال کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دراصل وہ ایک بینک میں آپ ڈال رہے ہیں، ہے نا، وہ ایک بینک میں، آپ مثال کے ذریعے سمجھ، وہ ایک بینک میں آپ ڈال رہے ہیں، ہے نا، اسٹور کر رہے ہیں۔ اور وہ بینک کون سا ہے؟ وہ بینک ایسا بینک ہے جس میں آپ کو وہ مال واپس ملے گا کب؟ جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے۔ مطلب کہ اللہ کی راہ میں اپنی مال کو خرچ کرنا، یہ ایک بینک میں پیسہ ڈالنا جو آخرت کا بینک ہے، جو آخرت کا بینک ہے، کیونکہ اللہ اس بینک میں، جیسے آپ ہوتا ہے نا کہ مال کو میں کیسے لے جاؤں، اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ میں اپنے مال کو قبر میں کیسے لے جاؤں، میں اپنے مال کو جنت آخرت میں کیسے لے جاؤں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے، صحیح معنی میں وہی مال اللہ کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے، اور آخرت میں آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر
10 گنے کی شکل میں، 7 گنے کی شکل میں، 700 گنے کی شکل میں، یا بے انتہا جتنا اللہ چاہے اتنا بڑھا کر کے آپ کو واپس کر دے گا، تو وہ آپ کا مال واپس آپ کو ملا۔ ورنہ اس کے علاوہ آپ نے دنیا میں جتنا بھی بڑا بنگلہ بنایا، جتنی بھی بڑی جو ہے آپ کا دسترخوان لگتا تھا، کھائیں گے آپ اپنے پیٹ میں جتنا آپ کے پیٹ میں جگہ ہے، بنگلے میں یا کتنا بھی بڑا آپ جگہ بنائیں گے، رہیں گے آپ اتنے میں جتنے میں آپ کا جسم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت بڑا بنگلہ بنایا تو آپ کا ایک پیر اس کمرے میں رہتا ہے، دوسرا پیر اس کمرے میں رہتا ہے نا، منڈی جو ہے کسی ڈائننگ ہال میں رہتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ ایک ہی جگہ رہ پائیں گے۔ اور پھر صحیح بات یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو کتنا بھی مضبوط بنا لیں، آپ چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جائیں گے، آپ اس کو لے کے نہیں جا سکتے نا۔ تو صحیح معنی میں جو مال ہوتا ہے انسان کا، وہ کون سا مال ہوتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کر دیتا ہے، یا پھر جو کھا لیتا ہے، یا پھر جو پہن لیتا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس کے ذریعے سے بھی وہ جہاد کرتے ہیں۔ اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ نفس بعض دفعہ کچھ اور بات کہتا ہے۔ نفس یہاں پہ اگر نفس ہم مراد لیں تو یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کی مرضی کچھ اور، اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، لیکن آپ نے اللہ کی مرضی کو مان لیا۔ لیکن یہاں پہ صحیح معنی میں بِأَنفُسِهِمْ مطلب اپنا سراپا یہاں مراد ہے، یعنی کہ مال سے بھی لڑتے ہیں اور اپنی جان سے بھی لڑتے ہیں، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا رہے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو بتلایا جن کا تعلق ایمان سے ہے، اگرچہ وہ اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں، اگرچہ وہ اس کو سن نہیں رہے ہیں، اگرچہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں شک نہیں کرتے ہیں، یہی لوگ کامل مومن ہیں۔ یہ باتیں بتائی گئی، اب ہمیں بھی ویسا مومن بننا ہے انشاءاللہ۔ اولئک هم الصادقون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، یا وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 15 میں یہ باتیں بتائی گئیں، اور ان کے پس منظر میں یعنی بنو اسد کو سامنے رکھ کے بتایا گیا، لیکن اس میں جو باتیں بیان کی گئیں وہ کامن ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اب ان کے تعلق سے ذرا سا یاد کیجئے کہ وہ بنو اسد نے کیا کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین کا اظہار کیا تھا اور پھر احسان جتلایا تھا گویا کہ۔ تو فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھلا رہے ہو، مطلب اس کو بتلا رہے ہو، اس کو دکھلا رہے ہو، جتلا رہے ہو کہ ہم ایمان لے کر کے آئے اللہ تعالی؟ حالانکہ معاملہ یہ ہے، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو ایسا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے ان ساری چیزوں کو اللہ جاننے والا ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ان ساری چیزوں کو جاننے والا ہے۔ زمین پر بھی اور زمین کے اندر بھی، جتنے بھی اندر تہ میں چلے جائیے، وہ ساری کی ساری چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کے دائرے علم میں ہے یا کسی اور کی حکومت میں، اللہ کی حکومت میں، اور اللہ اس کو جان رہا ہے۔ اسی طرح سے آسمانوں میں، یعنی جتنے بھی آسمان ہیں وہ سارے کے سارے چیزیں اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی جان رہا ہے۔ تو جس اللہ کی یہ صفت ہے کہ واللہ بکل شیء علیم، کہ وہ اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ان اللہ علیم خبیر، کہ وہ اللہ وہ ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے اور ہر ایک چیز سے باخبر ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو گزر چکی، اللہ ان چیزوں کو بھی جان رہا ہے جو ہو رہی ہیں، اللہ ان چیزوں کو بھی جان رہا ہے جو آگے پیش آئیں گی۔ اس کا علم اتنا براڈ ہے اور اتنی چیزوں کو وسیع، اتنا اس کا علم وسیع۔ اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، جو کہا جاتا ہے یا جس کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں بالکل ظاہر ایک چیز ہے، بالکل اوپن ہے، اس کو بھی اللہ جان رہا ہے دن کی روشنی میں، اور بالکل پبلکلی ہے، اور ایک بات بالکل چھپی ہوئی ہے رات کے اندھیرے میں ہے، بالکل ایک
کہہ سکتے ہیں ایک تہ میں ہے، بالکل گھپ اندھیرے میں، کوئی نہیں جان رہا ہے، اللہ اسے بھی جان رہا ہے، اللہ اسے بھی جان رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا علم تو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، جو دل میں آنے والے خیالات سے بھی باخبر ہوتا ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ کیا خیال آئے گا۔ تم اس اللہ کو اپنا دین بتا رہے ہو؟ گویا کہ یہ جملہ ان لوگوں سے ایسے کہا گیا کہ کیا تم اس اللہ کو اپنا دین بتا رہے ہو جس اللہ کی خوبی، اس اللہ کی صفت یہ ہے، آگے بتائے گا۔ یہاں پہ ایک مجھے ایک کہتے ہیں نا، مطلب ایک مقولہ یاد آ رہا ہے، کسی نے کہا اور صحیح ہی کہا، یہ سچ تو نہیں ہوگا یا سچ ہوگا اللہ بہتر جانے، لیکن مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ نہیں جان رہا ہے۔ ایک صاحب تھے، گاؤں میں رہتے تھے، روزے کا دن تھا، مسلمان تھے، روزہ رکھتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی وہ جاتے تھے تالاب میں نہانے، تالاب تھا ان کے گاؤں میں، تو نہانے جاتے تھے، تو تالاب میں نہاتے نہاتے جب وہ نیچے گئے تو گپ سے ایک گھونٹ پانی پی لیا اور پھر سیدھے باہر آ گئے، اور یہ کہتے تھے کہ میں تو ایسی چوری کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، بلکہ شاید ان کا جملہ یہ رہتا تھا کہ میں تو ایسی چوری کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ نہیں پتہ چل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو شاید اللہ کو منظور ہوا ہوگا کہ چلو اس کا راز کھول دیتے ہیں، جب اس کو اتنا غرور ہو گیا ہے۔ تو ایک بار کیا ہوا، وہ گئے صاحب تالاب میں نہا رہے تھے، پھر اندر ڈبکی مارے اور سوچے پانی پیئیں، پانی جیسے ہی وہ پیے تو ایک مچھلی اللہ نے ان کے منہ میں ڈال دی۔ مچھلی کیا کر دی؟ ان کے منہ میں ڈال دی، اور وہ مچھلی زندہ جا کر کے ان کے حلق میں پھنس گئی۔ اب تو جان پر بنائی، اب کیا کرے، کیسے وہ نکلے؟ اب درد سے کرا رہے تھے، چھٹپٹا رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، تب انہوں نے خود راز کھولا کہ بھائی دیکھیے، ہمیشہ میں پانی پی لیتا تھا تالاب میں جا کے، اور کہتا تھا کہ مجھے نہیں پکڑ سکتا کوئی، اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ نہیں پکڑ سکتے ہیں، میں ایسی چوری کرتا ہوں، دیکھیے آج جب میں ایسا کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے منہ میں ایک مچھلی ڈال دی، گلے میں پھنس گئی، یہ سخت درد ہو رہا، نکالیے بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا علم اتنا وسیع ہے، اور اللہ تعالی ہی ہے جو ہمارے اور آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، ستار ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہم سب سے خوب باخبر ہے، ہم سب سے بھی باخبر ہے۔ یہ جو واللہ بکل شیء علیم میں جو یہ اللہ کا علم ہے، یہ ہمارے تمام عیوب اللہ کے سامنے بالکل ظاہر ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی پردہ نہیں ہے، نہ چھپنے کا ہے نہ دکھنے کا ہے، اللہ کے لیے سب برابر، اللہ کے لیے راز بھی اوپن ہے، اور اوپن تو اوپن ہے ہی۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ستاریت سے، یعنی اپنے چھپانے والی صفت سے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دی۔ ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے عیوب ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں اور اللہ انہیں کھول دے تو پتہ نہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو منہ دیکھنا چاہیں بھی یا نہ دیکھنا چاہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو پردہ ڈال دیتا ہے، اور وہ اس کی ہی ذات اور اس کی ہی صفات اور اس کے ہی مرتبے کی بات ہے کہ وہ اپنے بندے کی ہر ایک چیز کو جاننے کے باوجود بھی کہ میرا بندہ میرے خلاف ہے، مجھے پر ایمان نہیں لا رہا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، ساری چیزیں میرا کھاتا ہے، میرا جیتا ہے، پھر بھی اللہ اسے کھلاتے رہتا ہے، اللہ اسے پلاتے رہتا ہے، اللہ اسے مہلت دیا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، بالکل۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 16 میں ہمیں یہ پتہ چلی کہ چونکہ ان لوگوں نے اپنے ایمان کا دعویٰ کیا تھا، اب کیا ہے، اب پھر وہ کر رہے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ کیا کرتے تھے، احسان جتلا رہے تھے۔ وہ لوگ کیا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلا رہے تھے کہ ایمان لائے، ہم ایمان لائے آپ پر، ہے نا۔ اور صحیح بات تو یہ ہے، لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لا تمنوا علی اسلامکم، ہمیں مت بتائیے، ہے نا، ہمیں ان سے کہیے کہ مجھے نہ بتلاؤ، مجھ پر احسان نہ جتلاؤ اپنے اسلام کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ہی تمہارے اوپر
احسان کیا، احسان اللہ کا تمہارے اوپر ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پہ یہ بات پتہ چلی کہ بعض دفعہ اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم مومن ہیں اور پھر اس کی وجہ سے وہ کچھ اپنے آپ کو سم تھنگ سمجھنے لگے، یا یہ سوچے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے بہت کوئی احسان کا کام کر دیا ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ مسلمان ہونا، یہ دین کا ملنا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے توفیق ہے، اور آپ کے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے بہت بڑی ایک نعمت ہے نا۔ ورنہ صحیح معنی میں یہ ہے کہ اگر پوری کی پوری دنیا، پوری کی پوری انسانیت اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والی ہو جائے، نعوذ باللہ، پوری کی پوری انسانیت اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والا آخری انسان اگر سب مل کے اللہ کے ساتھ کفر کرے تو بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی آنے والی نہیں۔ اور اگر آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والا آخری انسان یہ سارے کے سارے مومن ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں اور اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کر لائیں، تب بھی اللہ کی شان میں وہ ذرہ برابر زیادتی نہیں کر سکتے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ نیک بنیے گا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ آپ ایمان لائے، اسلام کو قبول کیا، نیک بن کے رہ رہے ہیں، اچھے بن کے رہ رہے ہیں، صحیح مومن بن کے رہ رہے ہیں، تو یہ آپ کا اپنا پرسنل ہے اور یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اس سے آپ دوسرے پر اپنے ایمان کا، اپنے مومن بننے کا تمغہ نہ، یا پھر ان کے اوپر جو ہے بالکل کوئی روب نہ ڈالیے، کوئی احسان نہ دکھائیے۔ یہاں پہ ایک بات ہمیں بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی عمل کی وجہ سے ہم نمازی ہو گئے تو ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ وہ تو بے نمازی ہے۔ ہم حاجی ہو گئے، دوسروں کو غیر حاجی، یا اسی طرح سے کوئی بھی چیز۔ تو کوئی بھی عمل آپ جو نیکی کر رہے ہیں، وہ نیک کرنے والی چیزیں ہیں، آپ اس کے ذریعے سے یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ اس کو پا لیے ہیں تو آپ دوسروں سے زیادہ اعلیٰ ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ کب توفیق چھن جائے، اور جو آپ کر بھی رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، توفیق محض ہے۔ لہذا یمنون علیک ان اسلموا، قبیلہ بنو اسد والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا اظہار کیا اور احسان جتلایا۔ اللہ نے کہا ان سے کہیے کہ تمہارے ایمان کا جو ہے، اپنے اسلام کا ہمارے اوپر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں ہدایت دی ایمان کی، اور اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اور حقیقت تو یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام آسمانوں کے اور زمین کے غیب سے، یعنی جو چیزیں چھپی ہوئی ان سے بھی باخبر ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے بما تعملون، جو تم کر رہے ہو۔ اور یہ بہت ہی آخر ٹکڑا واللہ بصیر بما تعملون، یہ بہت اگر اس پہ آدمی غور کرے تو پھر انسان کی بالکل زندگی بدل جائے، اور یہ ایسے ہی جیسے لکھا رہتا ہے کہ یو آر انڈر CCTV کیمرہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 18 ہم لوگوں نے مکمل کر لی۔ امید ہے آپ کو اس میں جو بھی باتیں بیان کی گئیں وہ سمجھ میں آئی ہوں گی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔